بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم کاروبار میں اور سامان میں تو ترقی کا سبب بنتی ہے اور برکت کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کاروبار کرتے وقت کوئی چیز بیچتے خریدتے وقت جھوٹی قسم کھاتا ہے تو اس سے بسا اوقات یعنی دیکھنے میں تو انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے 5-10 روپے زیادہ کما لیے، لیکن حقیقت میں اس جھوٹ کی وجہ سے، جھوٹی قسم کی وجہ سے، اس کے کاروبار سے، اس کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب برکت ختم ہو جاتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان طرح طرح کی پریشانیوں کا، مسائل کا، مشکلات کا، کسی بھی شکل میں مشکلات اس کو آتی رہتی ہیں، اور یہ برکت ختم ہونے کی بہت بڑی نشانی ہوتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یکلمہم ولا یزکیہم، کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، نہ ان سے بات کریں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے۔ 3 دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، میں نے کہا خابوا وخسروا من ہم، کہ یہ تو تباہ و برباد ہو گئے یہ لوگ، یہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 3 لوگ ہیں، المسبل والمنان والمنفق لسلعته بالحلف الكاذب، ایک تو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، دوسرا احسان کر کے جتلانے والا، اور تیسرے نمبر پر کوئی چیز بیچتے وقت جھوٹی قسم کھانے والا۔ یہ 3 وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ان کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ تو کاروبار کرتے وقت علماء نے لکھا ہے سچی قسم کھانا بھی ناپسندیدہ ہے، یعنی اگر آپ سچی قسم کھا رہے ہیں تو سچی قسم کھانا بھی پسندیدہ نہیں ہے، مکروہ لکھا ہے فقہا نے اس کو۔ تو جھوٹی قسم کھانا یہ تو کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور انہوں نے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا شرک کرنا۔ پھر اس نے کہا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا والدین کی نافرمانی۔ پھر اس کے بعد اس نے پوچھا تیسرے نمبر پر سب سے بڑا کبیرہ گناہ؟ آپ نے فرمایا یمین غموس۔ یمین غموس کا مطلب وہی جھوٹی قسم جس کے ذریعے انسان کسی کا حق مارنے کے لیے جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ ہے، بہت خطرناک گناہ ہے، اور اس کے کبیرہ گناہ ہونے کی وجہ یہ کہ یہ اللہ کے نام کی توہین ہے۔ جب انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا ہے، یا میں اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتا ہوں، تو گویا وہ اللہ کو ایک طریقے سے ڈھال بنا رہا ہے اللہ کے نام کو، اور اگر یہ اللہ کا نام لے کر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، گویا اللہ کے نام کو اس نے اتنا بے حیثیت سمجھا ہے کہ اللہ کا نام لے کر جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنے قسموں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جھوٹی قسم مت کھاؤ، اور اس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بعض نوجوانوں کی، بعض بچوں کی، بات بات پر قسم کھاتے ہیں، قسم سے، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، یہ بعض لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیات سے معلوم ہوتا ہے یہ منافقین کی نشانیوں میں سے ہے، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ یہ منافقین کے بارے میں آیا ہے کہ وہ بار بار قسم کھانے والے ہوتے ہیں۔ تو اور اس سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک تو انسان کے دل میں اللہ کے نام کی وہ حرمت، وہ عظمت باقی نہیں رہتی۔ جب بات بات پر انسان اللہ کی قسم کھاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے نام کی کوئی عظمت، کوئی احترام ہی نہیں ہے۔ جب بھی اس نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے بس اللہ کا نام لے کر قسم کھا لیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان قسم کھانے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر لوگ اس کی بات پر اس وقت تک اعتبار نہیں کرتے جب تک وہ قسم نہیں کھائے۔ گویا اب معاشرہ اس کو مجبور کرے گا کہ یہ ہر بات پر قسم کھائے۔ تو جب انسان اپنی عادت بنا لیتا ہے پھر وہ ایک طرح سے مجبور ہو جاتا ہے معاشرے کے ہاتھوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں آپ کی بات پر یقین نہیں ہے، تو پھر وہ کہتا ہے بھائی میں قسم کھا کر یہ بات کرتا ہوں۔ تو اس کی وجہ سے انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، اور قسم کا عادی ہونا، زبان سے بار بار قسمیہ جملے نکالنا، پھر خصوصاً اگر جھوٹی قسم ہو
یہ تو سچی قسم کے بارے میں کہ سچی قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے، بہت حد تک اس سے بچنا چاہیے۔ ضرورت کے موقع پر شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، کوئی ایسا موقع ہو، آپ کا کوئی ایسا حق ہے جو بغیر قسم کے ثابت نہیں ہوتا، آپ قسم کھا سکتے ہیں، سچی قسم، لیکن اس کو اپنا تکیہ کلام بنانا، اس کو عادت بنانا، اس حوالے سے بچوں کی بھی نگرانی کرنی چاہیے، چاہے وہ والدین ہوں چاہے وہ اساتذہ ہوں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے بچے کا یہ تکیہ کلام تو نہیں ہے، اس کی زبان سے بار بار قسم کے الفاظ تو نہیں نکلتے۔ اگر ایسی کوئی عادت بچوں کی ہے اس کو ابھی سے کنٹرول کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ تو جھوٹی قسم، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹی قسم کھائے وہ قیامت کے دن اللہ سے اس کی ملاقات اس حال میں ہوگی کہ اللہ اس پر غضبناک ہوں گے۔ تو جس شخص کی اللہ سے ملاقات ہی اس حال میں ہو کہ اللہ اس پر غضبناک ہو، تو پھر اس کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص مستقبل کے کسی کام پر جھوٹی قسم کھا لیتا ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا، اور اس کے بعد وہ نہیں کرتا، تو ایسا اگر توڑ دیتا ہے قسم کو، تو ایسے قسم پر تو کفارہ بھی لازم ہوتا ہے، گناہ کے ساتھ ساتھ اس کا کفارہ بھی دینا پڑتا ہے کہ 10 مسکینوں کو صبح شام دو وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلائے، صبح بھی اور شام میں بھی۔ صبح جن 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے انہی 10 مسکینوں کو رات کو بھی کھانا کھلائے، 2 وقت کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلایا جائے، اور یا ان کو 10 مسکینوں کو جوڑے دیے جائیں، کپڑے دیے جائیں۔ یہ قرآن نے بیان کیا یہ کفارہ۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھے، جس شخص کی استطاعت میں یہ نہ ہو۔ اور 2 وقت کا مسکین کو کھلانے کا مطلب فقہا نے لکھا ہے کہ 10 صدقہ فطر کے برابر، 10 صدقہ فطر کے برابر اگر 10 مسکینوں کو دے دیا جاتا ہے، یا ایک مسکین کو 10 دن تقسیم کر کے ایک صدقہ فطر 10 دنوں میں دے دیا جاتا ہے، تب اس سے اس کا کفارہ ادا ہوگا۔ تو مستقبل کے کسی کام پر اگر قسم کھائی تھی، اس کو توڑ دیا، اس کا تو گناہ کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہے۔ اور اگر ماضی کے کسی کام پر قسم کھائی ہو کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، یا اللہ کی قسم میں نے یہ کام کیا، جھوٹی قسم کھائی ہے، تو وہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے نام کی ایک طرح سے بے حرمتی ہے، لیکن کفارہ ایسی قسم میں لازم نہیں ہوتا جو ماضی کے کسی کام پر ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی ایسی قسم کھا لے جس میں وہ کسی نیکی سے بچنے کی قسم کھا لے، مثلا کوئی یہ قسم کھا لیتا ہے معاذ اللہ کہ میں اپنے والد کی بات نہیں مانوں گا، یا اللہ کی قسم میں نماز نہیں پڑھوں گا، معاذ اللہ ایسی کوئی بات اگر کوئی کر دیتا ہے، تو ایسے موقع پر قسم کا توڑنا فرض ہے۔ قسم کو وہ توڑے اور توڑنے کے بعد کفارہ ادا کرے، اور جس نیکی سے رکنے کی قسم کھائی ہے اس نیکی کو کرے۔ تو اگر کسی، جیسے بعض اوقات لوگ قسم کھا لیتے ہیں نا، میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا، اپنے چچا سے بات نہیں کروں گا، تو یہ گناہ کی قسم ہے، اس لیے کہ بھائی سے بات کرنا، چچا سے بات کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ جب آپ نے یہ قسم کھا لی کہ میں بھائی سے بات نہیں کروں گا، اس کا مطلب میں صلہ رحمی نہیں کروں گا، آپ نے ایک حرام کام کی قسم کھائی ہے۔ اب شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ بھائی سے جا کے بات کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمتک یا